اندلس کی سرزمین ایک نئے مقدر کی منتظر تھی۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ چٹان پر کھڑے تھے، سامنے ایک عظیم سلطنت، پیچھے بے کراں سمندر، اور اسی لمحے کشتیاں جل رہی تھیں۔ آگ کے شعلے پانی میں عکس بن رہے تھے، اور سپاہیوں کے دلوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا: اب واپسی کہاں؟ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج پر نگاہ ڈالی۔ چہرے تھکے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں ایمان زندہ تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا: اے مجاہدو، سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے سامنے۔ نہ اب واپسی کا راستہ ہے، نہ بھاگنے کی کوئی جگہ۔ اگر تم صبر کرو گے تو فتح تمہاری ہوگی، اور اگر پیٹھ دکھاؤ گے تو لہریں بھی تمہیں پناہ نہیں دیں گی۔ یاد رکھو، ہم تعداد میں کم ہیں، مگر ہمارا رب زیادہ ہے۔ ہم ہتھیاروں پر نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ زمین سونے چاندی سے نہیں، ایمان کے قدموں سے فتح ہوتی ہے۔ آج اگر ہم شہید ہوئے تو جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، اور اگر زندہ رہے تو تاریخ ہمیں یاد رکھے گی۔ یہ الفاظ کانوں میں نہیں گئے، یہ دلوں میں اتر گئے۔ خوف ایمان میں بدل گیا، کمزوری عزم بن گئی، اور ہر سپاہی خود کو طارق بن زیاد سمجھنے لگا۔ اب وہ فوج نہیں تھی، وہ یقین کا طوفان تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دشمن نے سمجھا یہ تھکے ہارے لوگ زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ واپسی کا راستہ خود جلا چکے ہیں۔ ہر وار میں ایمان تھا، ہر قدم میں یقین، اور ہر سجدے میں فتح کی دعا۔ اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اندلس فتح ہوا، طاقتور سلطنت جھک گئی، اور ایک غلام کا بیٹا تاریخ کا ہیرو بن گیا۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک سپہ سالار نہیں تھے، وہ اس یقین کی مثال تھے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لے تو سمندر بھی راستہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہمت جواب دیتی ہے تو تاریخ سرگوشی کرتی ہے۔ سمندر پیچھے ہے اور دشمن سامنے۔